محترم دوستوں السلام علیکم. یہ جو ویڈیو ساتھ چل رہی ہے آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، اور نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیجئے. اس میں خاتون ہیں جو اپنے ساتھ جو مرد ہیں، جو ان کے شوہر ہیں ایکچولی، پریشان حال کھڑی ہیں. لگتا ہے ریسٹورانٹ میں آئی ہیں یہ، جیسے تصویر پیچھے نظر آ رہی ہے. اور انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس میں اردو عربی زبان میں کچھ اٹرم شٹرم لکھا ہوا ہے. میں نے پڑھنے کی بہت کوشش کی، میں نہیں پڑھ سکتا سوائے اس کے کہ اس میں کہیں ہے، کہیں قاف، کہیں لام، کہیں واو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بے ہنگم سا. ٹھیک ہے، تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ عربی زبان بھی ہے، یہ فارسی بھی ہے، یہ اردو بھی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مجمع باہر اکٹھا ہو گیا ہے، یہ اس خاتون کے اس لباس کو پہننے پر اتنا خفا کیوں ہے؟ ٹویٹر کو پڑھیے، خبریں دیکھیے، تو ایک بحث چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں. یہ عجیب مذاق ہے، توہین دین، توہین اسلام. پہلی بات تو اسے جو ملبوس لباس پہنا ہوا ہے اس میں کہیں توہین کا پہلو نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے. اس کے اندر کہیں پر بھی یہ الفاظ جو ہیں اس میں گالیاں لکھی ہو سکتی ہیں. مطلب دیکھیں نا، ہے سے گالی آتی نہیں آتی ہے، لام سے گالی آتی نہیں آتی ہے. کتنی گالیاں ہیں جن میں واو، لاف، الف، ہے موجود ہوتا ہے. تو یہ کس نے کیسے تعین کیا کہ یہ عربی زبان نہیں، قرآن کی زبان ہے؟ مطلب قرآن کا تو ایک لفظ اس میں نظر نہیں آ رہا. اگر آپ یہ کہیں گے جی یہ جو لیٹرز ہیں، یہ جو حروف تہجی ہیں، یہ اگر عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہر اس شخص اس عربی کی زبان کاٹ دیں جو عربی زبان میں گالیاں دیتا ہے. آری بات سمجھ میں؟ عربی زبان بولنا جو ہے اس پر پابندی لگا دیجئے. عربی زبان میں جو گانے ہوتے ہیں ان پہ پابندی لگا دیجئے. جائیے سعودی عرب کے قونصل خانے میں مظاہرہ کیجئے کہ عربی میں گانے بند کی جائیں، عربی میں فلمیں آتی ہیں. دوسری تیسری بڑی انڈسٹری ہے مصر کی جو ہے عرب کی. اچھا پھر ہوا کیا ہے یہ ذرا غور سے دیکھیے گا. میں آپ کو دو تین چیزیں دکھاؤں گا. تو یہ دیکھیے، آپ اس کو ہم بند کرتے ہیں، اور یہ کچھ چیزیں میں نے جملے کچھ لکھے ہیں گوگل ٹرانسلیشن میں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن یہ سنیے پولیس کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیدہ شربانہ نقوی ہے، میں ایس پی گلبرگ ہوں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایس ایچ او اچرا بلال. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ پہلے تو میں اس خاتون پولیس افسر کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاگلوں کی دنیا میں پاگلوں کے پاگل پن کو سمجھتے ہوئے ایک نارمل انسان کو بچایا. یعنی اگر جانوروں کے درمیان کوئی بے گناہ آدمی، معصوم بچہ گر جائے زو کے اندر، تو زو کیپر جا کے اس بچے کو چھڑا کر لے آئے درندوں کے منہ سے. تو یہ جو عوام آپ نے بھی دیکھی تھی باہر، یہ درندے ہیں، یہ جاہل جانور ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اللہ اور رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق ملا سے ہے. اور سنیے آگے بات. خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا، اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری، اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے، ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے. اب مجھے بتائیے، وہ جو انسپیکٹر وہ کہہ رہی ہے اس میں حروف لکھے تھے، ایکچولی حروف لکھے ہوئے ہیں مگر اس میں توہین کہاں سے؟ اور یہ جو اتنی بڑی بڑی گزبر داڑیوں والے جو ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون ہوتے ہیں، ان کی کیا قانونی حیثیت ہے، کس بنیاد پر یہ یہاں پر موجود ہے؟ سنیے آگے. تو یہ بیان آئی، انہوں نے کہا جی آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے، تو یہ نہیں معاف کریں. اچھا انہوں نے کہا جی ہم آئندہ لباس نہیں پہنیں گے. تم کون ہوتے ہو کسی کو کون سا لباس پہنا جائے؟ مطلب تم یہ شرعی پولیس کہاں سے آ گئے جبکہ شرع سے تعلق نہیں ہے؟
حروف جو ہے وہ اردو کے حروف ہو سکتے ہیں, فارسی کے ہو سکتے ہیں, عربی کے بھی ہو سکتے ہیں, مگر اس کا قرآن اور اسلام سے کیا تعلق ہے یہ بتائیے آپ. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی. اور یہ جو بھی لعنت زدہ معاشرہ نہیں ہے کہ ایک عورت کو ان 3 جاہل داڑھی والے جانوروں کے سامنے آ کر اپنی جان بچانے کے لیے معافی مانگنی پڑ رہی ہے. ہوا علمی میں ہوا ہے, لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود, ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. اور اب آپ مجھے بتائیے, اس عورت کو ابھی اس کے شوہر نے جو ساتھ بیٹھے انہوں نے بتایا, لقمہ دیا ہے کہ بولے تم اہل سنت کی ہو. یعنی اگر اہل سنت کی بچی نہیں ہوتی, اہل تشیع کی ہوتی یا احمدی ہوتی تو آپ تو اس کو مار دیتے, آپ اس کی جان لے لیتے. تو اہل سنت کہنا ضروری تھا. پھر اس نے بتایا کہ اس کے شوہر حافظ قرآن ہے, ان کا تعلق مذہبی گھرانے سے ہے. یہ پاکستان کہاں جا رہا ہے بھائی؟ یہ پاکستان کو کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ یہ جانور نما انسان, یہ داڑھیوں کے اندر اسلام تلاش کرتے ہیں. ان بدبختوں کو کوئی سمجھائے کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. ابو جہل کی بھی داڑھی تھی, یزید کی بھی داڑھی تھی, لیکن وہ داڑھی جو تھی وہ اسلام کی ٹھیکیداری کے لائق نہیں تھی. یہ جاہل جن کو یہ تمیز نہیں ہے کہ حروف اور کیا کہتے ہیں قرآن میں کیا فرق ہے, جو حرف اور قرآن کو نہ تفریق کر سکے, اور وہ معافی منگوا لے. ہونا ہی چاہیے تھا. اگر یہ لوگ آئے بھی تھے تو اس مجمع کی مذمت کرتے, نہ کہ اس عورت سے معافی منگواتے. اب میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں گا, اس کو آپ ذرا غور سے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے گا. گوگل ٹرانسلیشن میں جائیے آپ, ٹھیک ہے. اب تصور کیجئے کہ ٹرانسلیشن آپ کے پاس نہیں ہے. اب یہ راکب حمار یتوقف اندل متجر, نہ میری سمجھ میں آ رہا کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھئی. یہ عربی میں ہے, قرآن نہیں ہے یہ. چونکہ اب میں نے یہ خود لکھا ہے, یہ ڈنکی رائڈر اسٹاپ ایٹ شاپ, یہ پورے امریکہ میں پڑھائی جاتی ہے عربی. جتنے سی آئی اے والے ہیں, ایف بی آئی والے ہیں, جتنی ایجنسیاں ہیں وہ ایک دوسرے کی زبانیں سیکھتی ہیں. تو ڈنکی رائڈر اسٹاپ ایٹ دا شاپ, راکب حمار یتوقف اندل متجر, یہ قرآن نہیں ہے. اگر کسی کی شرٹ پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے پورا تو آپ اس کو مار دیں گے. اگلا میں نے لکھا ہے اگنورنٹ ان الٹریٹ آر ڈینجر ٹو سوسائٹی. یہ جو جاہل لوگ ہیں پڑھ لیجیے آپ. الجہلہ والامیون یشکنون خطرہ المجمع. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ قرآن نہیں ہے, یہ جو ہے عربی کے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی لکھے جاتے ہیں. ایجوکیٹڈ پیپل مسٹ ریسپیکٹ کریزی اینڈ ایڈیٹس. ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے آدمی کو جاہلوں کا احترام کرنا پڑے گا, بجائے جاہل اور پاگل جو ہے وہ ایک صاحب الدماغ اور تعلیم یافتہ کا احترام کرے. ہمارا الٹا معاشرہ ہو گیا ہے. اب یہ عربی میں آگا یجب علی المتعلمین احترام المجاہین والاغبیاء. اب یہ قرآن نہیں ہے, یہ عربی ٹرانسلیشن ہے انگریزی کی. ایک آیت ایک لفظ اس میں قرآن کا نہیں ہے. اردو میں مولوی ہمیشہ فساد برپا کرتا ہے, مولوی دائمہ یخلق الازا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عربی نہ خود سیکھتے, نہ خود بولنے کے قابل, صرف اس کا احترام کرنا جانتے کہ جو قرآن کی زبان ہے. اب اے جاہلوں, تم الو کے پٹھے ہو سارے کے سارے, اور تمہارے کی گز گز داڑھی والے لمبی بالوں والے ملا جو ہے یہ بغیرت, یہ اسلام کے نام پر دھبا ہے. اسلام اس کا نام نہیں ہے. اسلام علم کا نام ہے, اسلام عقل کا نام ہے, اسلام جو ہے تخلیق کا نام ہے. خدا کی عظمت سمجھنے کی کوشش کرو. خدا کو اکبر کہنے کا نام ہے, اللہ اکبر کا نام ہے اسلام.
تمہیں نہ اللہ کا پتہ نہ اس کی کبریائی کا پتہ، تمہیں ملا پتہ ہے، اور تمہارے نزدیک اسلام نعوذ باللہ جھنجھنا ہے، تم جھنجھنا گھماتے ہو، اور جتنے مولوی ہیں بے غیرت وہ خاموش رہتے ہیں. علماء جو ہیں موجود ہیں، ایسے نہیں ہیں. یہ علماء اگر سامنے آئے، جماعت اسلامی والے، جمعیت علماء اسلام والے، اور جو دیگر ہیں طارق جمیل جیسے لوگ، اور دیگر جو ملا ہیں اہل تشیع کے اندر، شہنشاہ حسین نقوی ہیں، یہ علامہ راجہ ناصر ہیں، ان لوگوں کو سامنے آنا ہوگا اور قرآن اور اسلام کا فرق بتانا ہوگا مجمع کے سامنے. یہ مجمع جو پاگل کتے بن گئے اس وقت پاکستان میں، جب چاہتے ہیں جس کا گلا کاٹ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی کو کافر کہہ کے مار دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں توہین اسلام کے نام پر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اس سے اسلام کا بھلا نہیں ہو رہا، اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، اسلام سے نفرت پھیل رہی ہے معاشرے میں. تو یہ یورپ میں جو قرآن کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جاتا ہے، رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ رسول کا اور قرآن کا نہیں ہے. یہ اس دین کو جو تم دکھا رہے ہو اس سے نفرت ان کے ذہن میں پڑ رہی ہے. اور جو دین تم سے پہلے جو کھلاڑی تھا باکسر محمد علی، اس نے پھیلایا تھا، وہ امن اور شانتی کا اسلام تھا. اس میں لوگ کنورٹ ہوئے تھے اسی امریکہ اور یورپ میں. لیکن تم تو لوگوں کو اسلام سے نفرت سکھا رہے ہو. تو خدا را لوگوں کی چیز سمجھ نہیں ہوگی. خدا حافظ.